ہیں کہ شہباز شریف کے پاس اس وقت کوئی اتھارٹی نہیں ہے، شہباز شریف بے اختیار وزیر اعظم ہیں، ان سے زیادہ اتھارٹی تو ان کے وزیر داخلہ کے پاس ہے جو کہ ان کی کابینہ کے ایک رکن ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے پاس زیادہ اتھارٹی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مقتدرہ کے زیادہ قریب ہیں۔ ان سے زیادہ شہباز شریف سے زیادہ اتھارٹی تو شاید فیصل واڈا کے پاس ہوگی جو کہ صرف ایک سینیٹر ہیں، لیکن ان کے پاس اتھارٹی شاید ان سے زیادہ ہوگی۔ تو بے اختیار وزیر اعظم کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی ایک آئی جی کو تعینات کر سکے یا اس کا ٹرانسفر کر سکے۔ تو وہ حکومت پھر کیا پرفارم کرے گی؟ وہ حکومت پھر کس طرح سے جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دکھائے گی، کس طرح سے کارکردگی دکھائے گی، کس طرح سے وہ ملک کو مسائل سے نجات دلائے گی؟ دیکھیں، مسائل سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم معاشی طور پر مستحکم ہوں، اور معاشی طور پر مستحکم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیاسی طور پر مستحکم ہوں۔ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے ملک میں وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف اسی صورت میں آ سکتی ہے جب معاملات جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہوں، اختیارات کے ساتھ گورنمنٹ کو چلنے دیا جائے، لیکن یہاں پر معاملہ بالکل الٹ ہے۔ تو بہرحال 6 جماعتی اتحاد کی میں بات کر رہا تھا، وہ 6 جماعتی اتحاد اب ایک نیا لاہ عمل مرتب کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ تحریک جو ہے اپنے چوتھے گیئر میں اب جانے والی ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ ہدایت تھی کہ اس تحریک میں زیادہ شدت لے کر آئیں، اس میں جو ہے وہ مومنٹم لے کر آئیں، اس کو آگے بڑھائیں، اور اس کو جو ہے وہ مزید شہروں تک پھیلائیں اور لوگوں کو اس میں شامل کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم اپنا مینڈیٹ، چوری شدہ مینڈیٹ کسی طور پر بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا یہ مینڈیٹ واپس لے کر رہیں گے۔ تو پشین میں اور کوہاٹ میں تو جلسہ ہو چکا، لیکن اب بڑے شہروں میں جلسے ہونے ہیں، جس میں لاہور شامل ہے، جس میں پشاور شامل ہے، اسلام آباد ہے، کراچی ہے، ان شہروں میں اب یہ جلسے کرنے ہیں۔ دیکھیں، گزشتہ تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے جب کہ پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں کوئی جلسہ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب جس وقت آزاد تھے، انہیں گرفتار نہیں کیا گیا تھا، تب جلسے جو ہے وہ ہو رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن اس کے بعد کوئی پبلک گیدرنگ نہیں ہوئی۔ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی پبلک گیدرنگ کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہمیشہ سے گرفتاریاں شروع کر دی جاتی تھیں، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، لوگوں کو غائب کر دیا جاتا تھا، مختلف کیسز میں انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف دیگر جو 5 جماعتیں ہیں، یہ 6 جماعتی اتحاد کے ساتھ مل کر لاہ عمل بنا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 21 اپریل کے بعد 21 اپریل کی ڈیٹ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ 21 اپریل کے بعد لاہور میں پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے اپنا مومنٹم بنانے کے لیے جا رہی ہے، شہباز شریف کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں بڑھنے والی ہیں۔ موجودہ حکومت، اور صرف شہباز شریف کے لیے نہیں بلکہ مریم نواز کے لیے بھی، پنجاب حکومت کے لیے بھی پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، مشکلات بڑھ جائیں گی، اور ان سے گورنمنٹ جو ہے وہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی ایک حد تک مدد کر سکتے ہیں، اور جتنی وہ مدد کر سکتے تھے انہوں نے کر دی ہے۔ انہوں نے جس طرح سے اس حکومت کو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ یہاں پر لا کر بٹھا دیا ہے، وہ اتنی مدد کر سکتے تھے، انہوں نے کر دی ہے۔ اس کے بعد اب عوام کی طاقت ہے، جمہور کی طاقت ہے، اور جمہور کی طاقت جب دکھائی دے گی تو پھر یہ طاقت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو 21 اپریل ایک کور کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو کہ باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں اب فیصلے کرے گی، لاہ عمل طے کرے گی۔ 21 اپریل کو باقاعدہ طور پر میٹنگ ہے، اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے اس تحریک کو آگے لے کر بڑھنا ہے، کب کس شہر میں جو ہے وہ جلسے کرنے ہیں۔ 29 اپریل کو لاہور میں ممکنہ طور پر پہلا جلسہ اس 6 جماعتی اتحاد کا، جس کو نام دیا گیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس تحریک کا جلسہ جو ہے وہ 29 اپریل کو ممکنہ طور پر پاکستان میں لاہور میں جو ہے وہ ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ 29 اپریل وہ تاریخ ہے کہ جب ایک جانب وہ 6 ججز کا جو خط والا معاملہ ہے اس پر ممکنہ طور پر فل کورٹ سماعت کر رہا ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے گا، اور 29 اپریل کو سماعت ہوگی، تو وہ سماعت کر رہا ہوگا۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو 5 جماعتیں ہیں وہ اپنے چوری شدہ مینڈیٹ کے حصول کے لیے جدوجہد کے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہوں گی، وہ جدوجہد کر رہی ہوں گی، اور جلسہ جو ہے وہ لاہور میں ہو رہا ہوگا، اور لاہور کے بعد پھر پشاور، اس کے بعد پھر کراچی اور دیگر بڑے شہروں میں بھی جو ہے وہ جلسے کیے جائیں گے۔ اور ڈیفینیٹلی جب یہ روڈ پالیٹکس جو وہ ہوگی، جب جلسے ہوں گے، جب عوام اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، تو اس کے بعد پھر اس حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات جو ہے وہ بڑھ جائیں گی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف کہ شاید جو ہے وہ دن گنے جا چکے ہیں جب یہ مومنٹم پکڑے گی تحریک، تو اس کے بعد شہباز شریف کا جانا جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند ہفتے ان کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سے کیسز ایسے ہیں جو کہ جن میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں معطل ہونے کے لیے جاری ہے۔ اس بارے میں میں ایک اہم اپڈیٹ آپ کو دیتا چلوں کہ جو غیر شرعی نکاح کیس ہے، جس میں عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو سزا سنائی گئی تھی، جرمانہ بھی کیا گیا تھا، جس طرح سے وہ ایک مضحکہ خیز طریقے سے سزا سنائی گئی تھی، اس پر عمران خان کے جو سخت ترین مخالفین ہیں انہوں نے بھی تنقید کی تھی۔ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ لگ یوں رہا ہے کہ صرف اور صرف انتقام لینے کی غرض سے یہ سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے، ایک انتہائی مضحکہ خیز فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا۔ بہرحال اس کے بعد اپیل دائر کر دی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ عید سے پہلے یہ سزا معطل ہو سکتی تھی، لیکن خاور مانیکا کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے۔ عمران خان کے وکلاء کی ٹیم کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ 7 والی عدالت میں یہ وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے اس عدالت میں
وہ آنا گوارا نہیں کرتے اور پیش نہیں ہوتے. تو اس سلسلے میں دوبارہ سماعت ہوئی ہے آج، اور یہ سماعت ہوئی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں، جہاں پر خاور مانیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی ایک بار پھر سے پیش نہیں ہوئے تھے. اس موقع پر عدالت کی جانب سے بڑے سخت ریمارکس دیے گئے. جو سیشن جج ہیں شاہ رخ ارجمند، انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ عباسی صاحب، رضوان عباسی جو کہ خاور مانیکا کے وکیل ہیں، وہ دلائل دینے سے ڈر کیوں رہے ہیں، وہ آ کیوں نہیں رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آج بھی وہ پیش نہ ہوئے تو ہم اس درخواست پر فیصلہ سنا دیں گے، یک طرفہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیں گے. عدالت نے اس کے بعد پھر اس کی سماعت میں وقفہ کر دیا. وقفے کے بعد پھر راجہ رضوان عباسی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے پھر اپنے دلائل کا آغاز کیا. اس موقع پر انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ جی نکاح خواہ ہے، ایک نکاح کا گواہ اور خاور مانیکا کا ایک ملازم اس کیس میں گواہ ہیں. خاور مانیکا کے شکایت پر 496 اور 496 بی کی دفعات شامل کی گئی تھیں. ٹرائل کورٹ نے 496 بی کی دفعات کو حذف کر کے 496 کے تحت جو ہے وہ سزا سنائی تھی. کیس کے اہم گواہان کے مطابق عدت کے دوران نکاح کیا گیا، یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیے گئے. اس پر پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ابھی تو تاریخ نہیں دی، بھاگ کیسے گئے. اچھا، یہ اس سے پہلے ہوا یہ کہ راجہ رضوان عباسی جو ہے وہ اپنے دلائل بیچ میں چھوڑ کر جو ہے وہ عدالت سے بھاگ گئے. ابھی کیس چل رہا تھا، اس دوران وہ عدالت سے بھاگ گئے. اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ تاریخ تو عدالت نے ابھی دی نہیں ہے اگلی، تو یہ عدالت سے کیسے بھاگ گئے ہیں، کیسے فرار ہو گئے ہیں. اس پر عدالت نے جو ہے وہ برہمی کا اظہار بھی کیا، لیکن بہرحال جو ہے وہ پھر کیس کی سماعت 24 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. کرمنل کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے سزا معطل کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر مزید پروسیڈنگز جو ہے وہ کی جاتی ہیں، لیکن سزا معطل کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ دونوں جانب کے وکلاء کو سنا جائے. اب راجہ رضوان عباسی یہاں پر پیش نہیں ہو رہے تھے، ایک بار پھر سے جو ہے انہوں نے یہ ڈیلے ٹیکٹکس یوز کیے ہیں، ایک بار پھر سے تاخیری حربے استعمال کرتے ہوئے وہ عدالت سے فرار ہو گئے. امید ہے کہ 24 اپریل کو جو اب سماعت ہوگی اس میں عدالت کی جانب سے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اہم فیصلہ آ جائے گا، اور ممکنہ طور پر وہ فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سزا عمران خان کی، بشرا بی بی کی جو ہے وہ معطل کر دی جائے گی. لیکن سائفر کیس ہو، 190 ملین پاؤنڈ کیس ہو، یا یہ غیر شرعی نکاح کیس ہو، ان سب میں سزا جب معطل ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی پھر عمران خان جو ہے وہ ایک آزاد شہری کے طور پر جو ہے وہ عدالت سے ضمانت حاصل کرنے کے بعد جیل سے باہر آ جائیں گے. اور جب عمران خان باہر آ جائیں گے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو تحریک چل رہی ہے اس کا مومنٹم کیا ہوگا، پھر وہ کس لیول پر چلی جائے گی. تو آنے والے چند ہفتے عمران خان کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور ممکنہ طور پر جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان میں سزا معطل کرنے کے بعد ان کی ضمانت منظور کی جا سکتی ہے. بہرحال آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید پیش رفت بھی ہم دیکھتے رہیں گے، اور آپ کو مسلسل میں اپنے ولاگس کے ذریعے آگاہ کرتا رہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ کے پاس.